اس وقت امت مسلمہ پر جو وقت گزر رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ پوری امت اس وقت کرائسس کا شکار ہے، بحران کا شکار ہے۔ بہت ساری چیزوں کا بحران اس وقت ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے، حالانکہ سب کچھ وافر مقدار میں ہونے کے باوجود بھی اس وقت امت جن مراحل سے گزر رہی ہے وہ چیز بیان سے باہر ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے دولت دی، عزت دی، مال دیا، ان میں سے کچھ تو ہیں جو اپنے ان اموال کا، اپنے ان مال کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن ان میں ایک اکثریت ہے کہ جو ان چیزوں کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اس وقت ہم جن چیزوں کی طرف جا رہے ہیں یہ چیزیں کل ہمارے ساتھ بھی درپیش ہو سکتی ہیں۔ آج مجھے اللہ نے صاحب ثروت بنایا، اللہ نے مال دے دیا، سب کچھ دے دیا، اگر میں اس پر حاکم بن کے بیٹھ جاؤں گا تو یاد رکھنا جو مالک دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ ہماری جو تعلیمات تھی وہ یہ نہیں تھی۔ آج جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، جو روش ہم نے اختیار کر لی ہے، ہماری تعلیمات یہ نہیں تھی۔ جو میں آج آپ کے سامنے موضوع لے کر آیا ہوں، میں نے خود اس موضوع کو بدلا ہے، اور یہ موضوع رکھنے کی وجہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور بھوک لگی ہے۔ کیا کہا؟ حضور بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو ازواج مطہرات کی طرف بھیجا کہ جاؤ میری ازواج سے، میری بیویوں سے پوچھ کر آؤ گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ وہ پیغام رساں واپس پلٹا اور آ کر عرض کرتا ہے، کہتا کہ حضور آپ کی ازواج فرما رہی ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ امام الانبیاء جناب سیدنا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ ہیں جو فرماتے ہیں، عائشہ اگر میں چاہوں تو مکے کے پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلنے لگ جائیں، جن کی شان یہ ہے کہ اگر فرش زمین پر کھڑے ہو اور ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں انگوروں کے خوشے پر جا کر پڑتی ہے۔ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی پر رکھے رائی کے دانے کو۔ ان کے گھر کا حال کہا کہ حضور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹھے ہوئے صحاب سے، فرمایا جو شخص آج رات اسے مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ ایک بات میں یہاں پر تھوڑا سا رک کر ایک بات کرتا ہوں۔ آج ہمیں دین کے لیے کہا جائے یا غریبوں کے لیے کہا جائے تو شاید ہم ان چیزوں پر اتنی نظر نہیں کرتے۔ کوئی آ کر ہمیں حدیث سنا دینا، حضور نے فرمایا جو صدقہ کرے گا نا اس کو یہ ثواب ملے گا۔ جیسا کہ اعتکاف میں مفتی صاحب تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا تھا اتنی سی دنیا کے لیے ہم اتنا کرتے ہیں اور اتنی آخرت کے لیے اتنا بھی نہیں کرتے۔ ہر شخص کو پڑھی ہے
مالی 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 مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، اور جانا خالی ہے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی پتہ ہے کہ اگلا سانس نہیں آئے گا۔ 4 بندوں میں بیٹھ جائے نا تو ٹھنڈا سانس بھر کے کہتے ہیں یار پتہ نہیں اگلا سا آوے نہ آوے، زندگی کا یار کوئی بھروسہ نہیں گا، پتہ نہیں کدوں ٹر جائیے۔ آپس میں بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، وہی دنیا کی محبت پھر غالب آ جاتی ہے۔ یہ روایت سننے والی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو اسے آج رات اپنے گھر میں مہمان بنائے اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ انہیں پتا تھا یہ مہمان کوئی اور نہیں، یہ رسول اللہ کا مہمان ہے۔ اچھا اب میزبان تو بن گئے، اس میزبان کے گھر کی حالت دیکھیے گا۔ اب اس میزبان کے گھر کی حالت دیکھیے گا۔ مہمان بن گئے، میزبان بن گئے، وہ شخص کو لے کر نا اپنے گھر آئے اور زوجہ سے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان آئے ہیں، لہٰذا گھر میں کچھ بچا کر نہ رکھنا، سب کچھ ہی اس کو پیش کر دینا ہے۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج گھر میں بچوں کی خوراک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اپنی بات ہی نہیں کی، اپنی بات ہی نہیں کی، کہا میرے سرتاج گھر میں بچوں کی خوراک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا پھر ایسا کرو رات کو بچوں کو اور بہلا پھسلا کر سلا دینا، ایک رات بچے کچھ نہیں کھائیں گے، ہم کچھ نہیں کھائیں گے، کون سا فرق پڑ جائے گا؟ اور اگر رسول اللہ کے مہمان بھوکے چلے گئے تو تب فرق پڑے گا۔ رات ہوئی، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا گیا۔ اب بچوں کی خوراک تھی اور اتنا کھانا تھا کہ صرف ایک بندے کے لیے تھا، ایک بندے کے لیے۔ اب شوہر اپنی بیوی سے کہتے ہیں بھلے مانس، مہمان تو ہمیں بھی بلائے گا کھانے کے لیے، کہے گا میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، تو ایسا کرنا تم دیا ٹھیک کرنے کے بہانے آنا اور بجھا دینا، ہم بیٹھ جائیں گے اور منہ ہلاتے رہیں گے لیکن کچھ نہیں کھائیں گے، رسول اللہ کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا تو کھا لے گا۔ وہی ہوا، جب مہمان کے سامنے کھانا رکھا گیا، وہ تو تھا ہی ایک کے لیے، مہمان نے بلایا آؤ میاں میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اب اس نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا، بیوی آئی، دیا ٹھیک کرنے کے بہانے اس نے دیا بجھا دیا، بیٹھ تو گئے، منہ بھی ہلاتے رہے، باتیں بھی کرتے رہے، اور اس رسول اللہ کے مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، خود بھی رات بھوکے سوئے، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا، خود بھی بھوکے سوئے، رات بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا۔ اگلے دن صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا اور میرے صحابی اللہ نے تمہارے عمل کو بڑا پسند فرمایا ہے، اور اللہ کو تمہارا عمل اتنا پسند آیا ہے اللہ نے خوش ہو کر ایک آیت نازل فرما دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا یہ تو کامل لوگوں کی نشانی ہے کہ انہیں خود بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ اللہ آج اپنے پاس بھی ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، اپنے پاس ہے جی، ضرورت سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی نہیں نکال رہے، اکٹھا کر رہے ہیں، وہی ہائے مالی ہائے مالی ہائے مالی۔ کب تک رکھیں گے؟ کب تک رکھیں گے؟ اگلے سانس کا تو بھروسہ ہی نہیں ہے، لمبی امیدیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، فرمایا تمہیں لمبی امیدوں نے دھوکے میں ڈال کر رکھا حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ پہنچا۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی حضرت جان واپس کیجئے۔ ایسے بھی دیکھیں
باہر رہ کر مکان بنواتے رہے، عالی شان ٹرپل سٹوری مکان بنا، گھر آنے سے پہلے ہی مر گئے۔ آج ایک بندے راما کے اندر واقع ہوا، دبئی میں تھے، وہ دبئی سے عمرہ کرنے مکے گئے، اب کہا کہ واپس گھر آؤں گا، بڑی کمائی تھی، آج صبح مکے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے بھی ایسے واقعات دیکھے ہوں گے، آپ کے احباب میں بھی ایسے ہوئے ہوں گے، آپ کے جاننے والوں میں بھی ایسے ہوئے ہوں گے، لیکن ہم اکٹھی کرنے میں لگے یار پتہ نہیں کیا بنے گا، آنے والے سالوں میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگلے ماہ میں کیا ہو جائے گا۔ امت بحران کا شکار ہے، امت کرائسس کا شکار ہے۔ ہم اپنے نبی کی امت کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ گالیاں دینے پہ ہیں تو ہم حکومت کو بڑی دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ حکومت نے ریٹ بڑھایا نا 2 روپے، دکاندار 5 روپے بڑھاتا ہے۔ گالیاں وزیر اعظم، ہم تو اتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں سرکار۔ آج جو ہم کرائسس کا شکار ہیں، بحران کا، ہماری اپنی بدعمالیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے نا، جی سنیں روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اعمالکم اموالکم، حضور فرماتے ہیں تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، جیسے اعمال کرو گے اللہ ویسے حکمران دے گا۔ میں نے کئی بار یہ بات بیان کی، حجاج بن یوسف تھا نا، کتنا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے۔ ایک دن اپنے دربار میں نا صحیح موڈ میں بیٹھا تھا، تو کسی نے کہا کہ دیکھ بادشاہ، خلیفہ تیرے سامنے ابھی خلفائے راشدین کی حکومت گزری ہے، انہوں نے بھی تو سلطنت گزاری ہے، انہوں نے بھی تو خلافت گزاری ہے، تو ان جیسی خلافت کیوں نہیں کر سکتا؟ حجاج بن یوسف نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ کہا رعایا بڑی ستھری ہو جو ستھرے حکمران مانتے ہو۔ جی ہاں، ہم جس دائرہ کار میں رہتے ہیں، میں اور آپ سوچیں، ہم کیا اس دائرہ کار میں کرپشن نہیں کر رہے؟ کرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرپشن کا مطلب ہوتا ہے کج روی کا شکار ہونا، چلتے چلتے ٹیڑھا پن اختیار کر لینا۔ ہمارے بس میں جتنا کرپشن ہے ہم اتنا کرتے ہیں، ہمارے اوپر جو لیول پر بیٹھا ہے اس کی طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق کر رہا ہے، جو اس سے اوپر بیٹھا ہے اس کی زیادہ طاقت ہے، وہ اپنی طاقت۔ اور بھائی جس جگہ پہ ہم بھی ہیں، ہم بھی تو غور کریں کیا ہم نہیں کر رہے؟ میں اگر دکاندار ہوں، میں اگر بیوپار ہوں، میں اگر کاروباری انسان ہوں، تاجر ہوں، کیا میں نے کبھی غور کیا میں کتنی ڈنڈی مار رہا ہوں؟ میں اپنی دکان پہ 2 نمبر چیزیں کتنی بیچ رہا ہوں اور لیبل 1 نمبر کا لگا ہوا ہے؟ میں نہیں لوٹ رہا ہوں امت مسلمہ سے۔ میں کتنا سٹاک کر رہا ہوں، کتنی جمع کر رہا ہوں؟ مجھے کئی بندوں نے آج ان 2 دنوں کے اندر کئی بندوں نے فون کیے، کئی بندوں نے کہ ساری ذخیرہ اندوزی پر بھی کوئی بیان کر دیں۔ میں نے کہا جی ضرور کریں گے۔ آج اس وقت جو کام کر رہے ہیں نا لوگ، یہ ذخیرہ اندوزی ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ میں ہوں بالکل کھلے مزاج کا بندہ، حقیقت بات ہے۔ آپ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، میرا بیان سننے آتے ہیں نا آپ لوگ۔ اگر میں آپ کو غلط بات کروں گا کل قیامت کے دن، تسی ایتھے ہاتھ پانا میں ایتھے مولا اینے سانو دسنا سی جدو اسی کٹھی کیتی سی، ایسا نو دس نا کہ غلط ہے، تو بتا رہا ہوں میں۔ آپ ذخیرہ اس وقت کرنا جائز ہے کہ جب چیز وافر مقدار کے اندر موجود ہو اور قوم کو ضرورت بھی نہ ہو، وافر مقدار میں، لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوگی، وافر مقدار میں، تب آپ جمع کر لیں، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کہلائے گی۔ لیکن جب قوم کو ضرورت ہو تب اکٹھی کر لینا اور جمع کر لینا، اور پھر یہ سوچنا کہ جب مہنگی ہوگی پھر بھیج دوں گا، یہ ذخیرہ اندوزی۔
میں اور آپ غور کریں، ہم نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، اس نے جمع کی، اس نے جمع کی، اس نے نہ، ہر ایک کے پاس اپنا دامن ہے، اپنا گریبان ہے، ہر ایک اپنے انداز میں دیکھیں۔ ایک ایک کاروباری بندہ وہ کاروبار کرتا ہے، ہر سیزن میں کرتا ہے وہ کاروبار، اس کی الگ بات ہے کہ اس نے 4 پیسے سے خریدی اور خریدنے کے فوراً بعد وہ بیچ دیتا ہے، 200-400 روپے فی من پیچھے رکھ کے یا فی جو فگر ہے وہ رکھ کے وہ آگے بیچ دیتا ہے۔ ایک کاروباری بندہ ہے، اس کی عادت ہے، وہ زیادہ جمع بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کہ جناب میں نے کوئی 50 من جناب 50,000 من خرید کے رکھ دی ہے، یہ بھی ذخیرہ میں آ جائے گی نا۔ اس کا کاروبار ہے، وہ لیتا ہے ادھر سے، ایک ہاتھ سے لیتا ہے، 2 دن رکھ کے آگے بھیج دیتا ہے، ادھر سے لے پھر آگے بھیج دی، یا اس کے سودے بنے ہوتے ہیں فیکٹریوں کے ساتھ، فلور ملوں کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں، ان کو ملا ہوتا ہے، یہ آرڈر ملا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اتنا جمع کر کے دیں۔ میں اور آپ غور کریں ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور امت مسلمہ جس اسٹیج پر اس وقت کھڑی ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ گندم کی اوسط اچھی آئی، ریٹ اچھا نکلا، ہم نے کٹائی کرنے والوں کو کتنی دی؟ یہ سوال آج آپ اپنے پلے باندھ کے جانے ہیں۔ آپ نے مجھے 2-3 بندوں نے بتایا، خدا کی قسم میں نے ان کی باہر بھی جا کر تعریف، میں نام نہیں لیتا، یہاں بھی بیٹھے ہو، 4 من انہوں نے فی ایکڑ دی ہے، اچھی گندم دی ہے، لیکن کئیوں نے تو دیکھا کہ غریب مجبور ہے۔ میری بات کا کوئی غصہ کرتا نہ کرے، مجھے فرق نہیں پڑنے والا، آج غصہ کر لیں، لیکن کل قیامت کے دن میں نے اپنا گریبان بھی تو بچانا ہے نا بھائی۔ جب دیکھا کہ غریب مجبور ہو گیا، اس کے گھر میں دانے کوئی نہیں، ایک مان دیسوں سائی بٹھنی ہے تو بٹ گی نو وک گیا، ایک مان دیسوں، پتہ ہے غریب مجبور ہے، اس نے کاٹنی ہے، وہ کہاں سے لے گا 4,000 روپے من، پتہ ہے نا مجبور ہے۔ اور یہ دیکھو یار مہربانی کرو، جمع کرتے ہوئے موت آ گئی نا، رب کو کیا جواب دو گے؟ ان لوگوں نے، غریبوں نے کل کو تمہارا گریبان پکڑنا ہے، ادھر ادھر ہاتھ ڈالنا ہے۔ یہ تو وہ وقت ہے کہ اپنی ضرورت رکھ لو، چلو دے دو، لیکن صحابہ کا عمل دیکھو یار، ضرورت کی چیز تھی وہ بھی دے دی، اور اللہ نے انعام کیا دیا، رہتی دنیا تک کے لیے ان کا چرچا کر دیا قرآن میں، ان کے نام کی آیت نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ جو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ایثار کا جذبہ تھا حضرات صحابہ کرام۔ بات بڑی اوکھی ہے، ہضم بڑی مشکل سے ہونے والی یہ باتیں، لیکن یاد رکھنا، میں بعض ان کے پاس گیا ہوں، بیٹھے یہاں پر، ماشاء اللہ انہوں نے اپنا پورا عشر ادا کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات تھی یار، آپ نے عشر ادا کیا، بہت خوشی کی بات ہوئی ہے، اور میں آپ کو برملا آپ بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ کے لیے میں یہی کہتا ہوں، ہم آپ کے پاس جاتے ہیں، اصل ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے عشر ادا کروانا، اور میں اس بات کو بڑے فخر سے یہاں پر کہتا ہوں کہ جب تک میں نے یہاں پر لوگوں کو نہیں بتایا تھا، لوگوں کو عشر کا پتہ بھی نہیں تھا، بعض لوگ وہ ڈیری پہ آتے تھے بچے، ہاں جی 2 لپ دی ان کو گندم کی، اسی نے بانٹتی گندم، حالانکہ عشر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے فگر نکالیں، اتنے من ہوئی ہے، اتنے من اور اتنے کلو ہوئی ہے، نکالنے کے بعد وہ الگ سے ادا کریں، اس کے علاوہ آپ بھلے 1-2 لپ دیں، آپ کی مرضی، آپ بھلے ساری تقسیم کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن عشر کا فگر مقرر کیا جاتا ہے، عشر کا فگر کہ ہم نے اتنا عشر دینا ہے۔ بعضوں نے اپنے عشر سے بھی زیادہ دی ہے، اور بعضوں کے پاس تو گئے ہوں تو بڑے خوش ہو رہے تھے، کئی بیٹھے ہیں یہاں پر، میں ان کے پاس گیا ہوں، بڑی مجھے بھی دلی بھی خوشی، بڑے خوش ہو رہے تھے، کہتے تھے استاد جی اللہ کا بڑا کرم ہوا، پچھلے سال تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، ہم بڑے تنگ ہوئے تھے، اس بار اللہ نے دے دیا تو کیا اس کے راستے میں نہ دیں ہم، اور بعض تو سام بن کے بیٹھ گئے، پیسوں سے بھی نہیں دے رہے، عشر تو دور کی بات، پیسوں سے بھی نہیں دے رہے، کیا جی 4 دن بعد ریٹ تو بڑھے، پتہ ہے امت کو ضرورت ہے، ریٹ تو بڑھنا ہے جی، سٹاک کر لیتے ہیں، کر لو، سٹاک تک زندہ بھی رہو گے، پرمٹ لے کر آئیں کیا، مہربانی کریں، آپ کی جو ضرورت ہے رکھیں، بقیہ اللہ کے نام پر نہیں کہہ رہا، آپ بیچ دیں، جہاں پر غریب آپ کے پاس آ رہے ہیں، ضرورت مند آپ سے خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، بیچ دیں ان کو،
اللہ اور دے گا. ابھی مالک نے تھوڑا نوازا ہے یار، تھوڑا نوازا ہے. میں ایک بندے کے پاس گیا ہوا تھا عشر لینے کے لیے، وہ مجھے بتا رہا، کہتا ہے قاری صاحب اللہ کا اتنا شکر ہے کہ اس بار ہماری اوسط فی ایکڑ 68 من آئی ہے. 68 من فی ایکڑ. کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے. کہتا ہے میرا حساب تو بنائے کتنا من تھا عشر. پھر وہ سے مسئلہ پوچھنے لگ گیا. کہتا ہے قاری صاحب یہ ہے کہ میری اس فصل کو نا، میری پوری فصل کو صرف نہر کا پانی لگا ہے، میں نے ٹیوب ویل کے ایک دن بھی نہیں لگایا. تو میں نے کہا 10واں حصہ دو عشر. کہ تم نے تو مفت میں پانی لگایا ہے، 10واں حصہ دو. آپ یقین کریں ممبر پر بیٹھا اس بندے نے 10واں حصہ 10 من میں سے 1 من اس نے عشر ادا کیا. کہتا ہے اللہ نے اتنی رحمت کر دی، میں کیوں لکاؤں، میں کیوں چھپاؤں. ایسے ایسے بھی لوگ ہیں. ایک بندے کے پاس ایسے ایسے بھی بتاتا ہوں آپ کو. بندے کے پاس گئے، اس کا دھان کا اور گندم کا دونوں عشر ملا کر 40 لاکھ عشر بنا ہے. سلیم بھائی 40 لاکھ دیتے کنہیں نے؟ صرف 5000. ایک مربع جا کے زمین لئی انہیں. جی ہاں مربع زمین تو لے رہے ہیں، دعا کریں کہ 2 گز مل جائے، وہ نصیب ہو جائے، اس کے لیے دعا کریں. منع نہیں ہے خریدنا، آپ کے رزق حلال کی کمائی آپ جا کر خریدیں، لیکن شریعت کا حق تو ادا کر دیں بھائی. آپ خریدیں، آپ کے اپنے پیسے، حلال کی کمائی، آپ نے محنت کی ہے سارا سال، آپ نے ورک کی ہے، راتوں کو اٹھ کے پانی لگایا ہے بھائی. خیال کرتے رہیں. بارش آتی تھی نا، یقین کر لیں جٹ کا کلیجہ ڈھک سے یہاں حلق میں آ جاتا تھا. ایسے ہوتا رہا کہ نہیں ہوتا رہا؟ اللہ نے اس علاقے پر کتنا کرم کیا ہے، کتنا مالک نے کرم کیا ہے. نہ اولے ہیں، نہ فصلیں خراب ہوئی ہیں، مالک نے اوسط بھی اچھی دی ہے، ریٹ بھی اچھا تھا. آئیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدمت خلق پر وہ اجر و ثواب ملتا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھنے اور ساری رات عبادت کرنے سے بھی نہیں ملتا. کس سے؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے. اتنا اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور ساری رات عبادت کرنے والے کو اتنا ثواب نہیں ملتا جو بندہ مخلوق کی خدمت کر کے حاصل کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث سنیے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. فرمایا یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ. اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کی اولاد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ نے تخلیق کی ہے ان کو. فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فرمایا مخلوق میں سے اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتا ہے. آئیں ایک اور حدیث سنیں. شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ کے قول بھی سنیں. آپ فرماتے ہیں تسبیح و سجادہ و تلق نیست طریقت بجوز خدمت خلق نیست. آپ فرماتے ہیں کہ مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہنا یہ خدمت خلق نہیں. فرمایا یہ عبادت نہیں ہے، صرف یہی عبادت نہیں ہے مصلی بچھا کے آپ تسبیح کے مڑکے دیں. فرمایا مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. ایک اور حدیث سنیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. فرمایا جس بندے نے کسی مومن سے دنیا کی کسی مصیبت کو دور کیا، دنیا کی کسی تنگی کو دور کیا، فرمایا اللہ قیامت کے دن قیامت کی تنگیاں اسے دور کر دے گا. ایک اور حدیث سنیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں من یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، فرمایا اللہ دنیا اور آخرت میں اس بندے پر آسانی پیدا فرمائے گا. اللہ کتنی پیاری باتیں. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. ہم کوشش کریں ہم ان چیزوں کی طرف آئیں، مخلوق خدا کی طرف نظر کریں. مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے اس طرف دیکھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کہاں سے گزر رہی ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات. وما علیہ الا البلاغ، سنت ہے.